نبیا فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ، جو پیغمبر کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہمارے دینی دعوتی لٹریچر، مذہبی اجتماعات اور توہین رسالت کی سزا کی بحثوں کے ضمن میں یہ روایت بہت زور و شور سے پیش کی جاتی ہے کہ من سب نبی فاقتلوہ، لیکن اس روایت کی سند کیا ہے؟ اسے کس کس نے نقل کیا؟ یہ ہم تک پہنچی کیسے ہے؟ علماء خود اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اس طرح کی احادیث کو کیا کہیں پیش بھی کیا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس روایت کے بارے میں 5 اہم باتیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ روایت پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان ہوئی اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے کم و بیش 300 سال بعد سامنے آئی۔ اتنے لمبے عرصے بعد اس روایت کے منظر عام پر آنے پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کی کتب کی باقاعدہ تدوین سے پہلے روایات اسی طرح سینہ بسینہ لوگوں کے اندر گردش کرتی رہی ہوں گی، لیکن علی رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات کی تحقیق اور ان کے رد و قبول کا عمل ابتدائی ترین مصادر یعنی مسند طیالسی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں کم و بیش 150 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن ان تمام مصادر میں علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ روایت کسی ایک کتاب میں بھی نقل تک نہیں ہوئی۔ دوسری بات، حدیث کی مستند ترین کتاب مثلا موطا امام مالک، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد میں سینکڑوں صحابہ سے روایات نقل کی جا رہی ہیں، لیکن ان بڑی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب نے بھی اس روایت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا۔ اس روایت کے بارے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کی تھی تو آپ کے مشن میں شریک باقی صحابہ میں سے اس نوعیت کی کوئی روایت یا پھر صحابہ کے آثار یا اس پر عمل کی کوئی تاریخ ضرور ہم تک پہنچتی۔ روایت کے مضمون سے صاف واضح ہے کہ یہ ہدایت کسی انفرادی معاملے میں نہیں بلکہ ایک شخص کی جان لینے جیسے حساس معاملے میں تھی، لیکن کسی دوسرے صحابی نے اسے نقل تک نہیں کیا۔ چوتھی بات یہ کہ اس روایت کی جتنی بھی سندیں ہمارے سامنے موجود ہیں، علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ کو گڑھا اور ان پر یہ الزام ثابت ہو گیا۔ علماء اس حدیث کا حکم یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ بن محمد عمری موجود ہے جس پر خود سے روایت گھڑنے اور جھوٹ بنانے کا الزام ہے۔ چنانچہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک ضعیف اور ناقابل قبول روایت ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ اس طرح کی روایات کو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔